جی ناظرین السلام علیکم. 3-4 بڑی اہم خبروں پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگر سلمان احمد جو پی ٹی آئی کے روح رواں تھے اور بانیوں میں شمار ہوتا تھا، ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے. حالانکہ امریکہ میں وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی زبردست لابنگ کر رہے تھے. کیوں نکال دیا گیا ہے؟ وہ انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں ایک جملہ کہا اور معاملات خراب ہو گئے. اتنا پرانا ساتھ ایک جملہ کہنے پر تھوڑے سے کرٹیسزم پہ ختم ہو گیا. اصل بات کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی سی سی کے میدان میں پاکستانی کرکٹ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب جو ہے پاکستان کی اور انڈیا کے لیے آئی سی سی نے ایک ہائیبرڈ نظام تشکیل دے دیا ہے جو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. وہ نظام کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تیسری بات سول نافرمانی. عمران خان اتوار سے اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی اتوار سے آغاز ہو رہا ہے. پیر کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا فیصلہ آنا ہے اور ساتھ ساتھ امریکن سینکشن بھی پاکستان پہ لگ رہی ہیں. تو یہ کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی چلتے چلتے پریس کر لیں تاکہ پھر گفتگو میں سہولت رہے اور ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملتی رہے. اچھا جی، پہلے عمران خان کی سول نافرمانی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عمران خان ہسٹوریکلی پاکستان کے معاشی حق میں نہیں ہیں. انہیں کبھی بھی پاکستان کی معاشی ترقی اچھی نہیں لگتی. یہ جملہ آپ سمجھ لیں. چین کے صدر نے آنا ہو پاکستان میں موٹر ویز بن رہی ہوں، پاکستان میں کوئی بہتر کام ہو رہا ہو، بجلی کے بل کم ہونا شروع ہو جائیں، عمران خان کو یہ بات پسند نہیں. اسٹاک مارکیٹ آسمان پر چڑھی جائے تو تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دے، یہ عمران خان کو پسند نہیں ہے. اور اس موقع پہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے معاشی طور پر ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اب آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے، مہنگائی کم ہوئی، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، تو اب عمران خان نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر قائدین اس کی حمایت میں بالکل نہیں ہیں. قائدین 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور مجبوراً چونکہ پی ٹی آئی میں بندہ نکال دیا جاتا ہے لہٰذا وہ ساتھ ہیں. لیکن ایز سچ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. خاص طور پہ جو فائنل کال کے بعد جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ توبہ توبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے نہیں کرنا جی کچھ اس طرح کی حرکت. تو سول نافرمانی تو ریاست سے بغاوت ہے، غداری کے زمرے میں آتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مووز بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں. پہلے جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کرنا تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک تماشا شروع کر دیا. اب چونکہ ان کا فیصلہ آنا ہے اور وہ فیصلہ آنا ہے تو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے. صاف صاف سا کیس ہے. عمران خان نے 2 نمبری کی، کابینہ سے غلط سائن کرائے اور اس کے بعد بڑے پرہیزگار بن گئے تو وہ تو پکڑے گئے ہیں خان صاحب. اب اس کے اوپر سے پاکستان پہ دباؤ ڈالنا ہے انہوں نے. ایک دباؤ کا طریقہ انٹرنل ہے کہ سول نافرمانی کرا دیں، دھرنے، لانگ مارچ، سر پھٹول، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دوسرا انٹرنیشنل لابنگ بھی ہے. امریکہ جس کو عمران خان نے کہنا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، جس کے لیے عمران خان نے سائفر والے کاغذ اٹھائے تھے، لہرائے تھے، اس کی امریکہ میں بڑی زبردست لابنگ کی اور اس زبردست لابنگ کے نتیجے میں سینکشن بھی پاکستان پہ لگ گئی ہیں. اس لیے کہ عمران خان کے حواریوں نے پاکستان کا کوئی ایسا تصور دنیا میں بیچا ہے کہ شاید یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ انسان غاروں میں رہتے ہیں. تو یہ تاثر وہ بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو ویسٹ ہے، یاد رکھیے، انہیں ہماری ترقی پسند نہیں ہے، انہیں ہماری مزری پسند ہے. تو جو لوگ اپنی مزری کو بیچتے ہیں، اپنے ملک کے یہاں حالات بہت خراب ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ہو رہا ہے، تو وہ سارے لوگ کامیاب رہتے ہیں. اور اصل میں اب صورتحال بدلتی جا رہی ہے. اب اکانومی گرو کر رہی ہے اور اس سے عمران خان کو شاید اپنی سزا کی بھی
اتنی فکر نہ ہو جتنی اکانومی کے ترقی کرنے کی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی عمران خان کا بنایا ہوا نیریٹو کرپٹ چور ڈاکو سارا دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اور عمران خان نے اس اکانومی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بہت عرصہ لگے گا۔ تو یہ ابھی کی صورتحال ہے۔ امریکن سینکشن میں بظاہر تو انٹرنیشنل اس طرح کی سینکشن کو لوکل پالیٹکس سے یا اپنی ڈومیسٹک سچویشن سے ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے رابطہ ہے۔ اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں اب اس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ کبھی کانگریس والے سینیٹرز ہمیں خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی جو رچرڈ گرینل ہے وہ کوئی دھمکی دے دیتے ہیں کہ عمران خان فری ہو رہا ہے، کبھی اور کوئی بات ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پاکستان کے لیے پرابلم تو کریٹ ہو رہی ہے، اور کریٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی انڈیا کر رہا ہے، کوئی اسرائیل کر رہا ہے، پاکستان کی دشمن قوتیں کر رہی ہیں؟ نہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار بنتے جا رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے عمران خان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے عمران خان کے حواریوں کے جرائم سامنے آتے جا رہے ہیں، ان کے لہجے میں اتنی ہی تلخی آتی جا رہی ہے، اور یہ اتنے ہی پاکستان دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ہر وہ کام کریں گے جس سے پاکستان دشمنی کا اظہار ہو۔ پاسپورٹ جلانے کی رسم کا آغاز کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا۔ جھنڈے کو پیروں تلے رولنے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں سلمان احمد کے حوالے سے۔ سلمان احمد پی ٹی آئی کا ابتدائی دنوں کا حصہ تھے، اور سلمان احمد ایک شخص کا نام نہیں ہے، سلمان احمد ایک جنون کا نام ہے۔ اور وہ جو ہے ویسے وہ بھی انتہائی شیلو آدمی، بالکل زیرو قسم کی نالج ہے ان کی، اور زیرو قسم کی انٹلیکٹ ہے، پاکستانی سیاست کو بالکل نہیں جانتے۔ لیکن باہر امریکہ میں بیٹھ کر جس طرح کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں پاکستان کے خلاف کرتے تھے، اور امریکہ میں جو لابنگ ہوئی ہے اس میں بھی بڑا اہم رول تھا۔ آج وہ شخص جو پی ٹی آئی کے ابتدائی دنوں سے اس کے ساتھ تھا، آج اس شخص کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور اس نکالنے کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ اب وہ جملہ کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا بشریٰ بی بی جو ہے وہ ISI کی ایجنٹ ہے، اور ہماری ساری سیاست کو وہ پامال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں یہ بات اب کافی تسلسل سے ہونے لگی ہے کہ بشریٰ بی بی کسی کی ایجنٹ ہے اور کسی کے ایما پر پارٹی کو تباہ کروا رہی ہے۔ اور یہ جب بات بڑھتی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی ابتدا میں بات ہوتی ہے جس کا بتنگڑ بنتا ہے۔ روایت یہ تھی کہ عمران خان پر تنقید ہو سکتی ہے، بشریٰ بی بی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ قندیل بلوچ والی مثال آپ کے سامنے ہوگی، جس کسی نے بھی بشریٰ بی بی پر تنقید کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اور اب سلمان احمد بھی اسی زمرے میں آ چکے ہیں، انہوں نے بھی بشریٰ بی بی پہ تنقید کی اور انہیں نکال دیا گیا پارٹی سے، ان کی ساری خدمات اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جنون آج میرے خیال میں ان کے سر سے اتر گیا ہوگا، انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جس دریا جو نظر آ رہا تھا وہ ایک سراب تھا، اور اس پارٹی میں کم از کم کارکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس کارکن نے اچھی بات کی، انصاف کی بات کی، چاہے وہ جج وجیہ الدین ہو، عدنان رندھاوا ہوں، اکبر ایس بابر ہوں، جس نے بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی انہیں درست راستے پر لگانے کی کوشش کی، اس کا اس پارٹی نے بہت برا اثر کیا ہے۔ آخر میں ہائیبرڈ نظام ICC نے بنا دیا ہے، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اس سینس میں ہے کہ دیکھیں دنیا کرکٹ میں پاکستان کی مالی حیثیت وہ نہیں ہے جو انڈیا کی ہے۔ انڈیا رول کرتا ہے کرکٹ کی دنیا پر، اور آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی انڈیا سے دبتے ہیں کیونکہ ان کی طرف پیسہ بہت ہے۔ اب پاکستان نے ایک چیلنج لیا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ ماضی میں جاتے رہے ہیں، لیکن اس میں محسن نقوی کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے کمال یہ کیا کہ اب سٹینڈ لیا، اس پر قائم رہے، اور اب انڈیا کو ICC کو ایک نیا ماڈل کریٹ کرنا پڑ گیا۔
اور 27-28 تک 2027-28 تک اب پاکستان انڈیا کے جتنے میچز ہوں گے وہ کسی ہائیبریڈ لوکیشن پہ ہوں گے. اس کو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے اور اسے میرے خیال میں محسن نقوی کی بھی کامیابی سمجھنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.